الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب زدني علما قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل جميعا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ انشاءاللہ اسی کا تسلسل ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی جس بھائی کا عذر نہیں ہے اس کو ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس بھائی کا شرعی عذر ہے صرف وہ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے، باقی بھائیوں کو اجازت نہیں۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ باقی جتنے بھی عقیدے ہیں انہی عقیدوں کی آگے شاخیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ جو بندے کا عقیدہ ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر اس کی جھلک اور چھاپ نظر آتی ہے۔ مثلاً اگر رب العالمین کی توحید کا عقیدہ رکھتا ہے تو شرک کے قریب نہیں جائے گا۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر رہنما مانتا ہے پھر امام الانبیاء کے بغیر کسی اور کی پیروی نہیں کرے گا۔ اور اگر اس بات کا اس کو ادراک ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، تو پھر اس کی زندگی کے اندر وہ اپنا مواخذہ کرتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ جس کے عقیدے کے اندر یہ فکر آخرت موجود ہوتی ہے وہ ہمہ وقت ڈرتا رہتا ہے اس بات سے کہ اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ لیکن میں نے یہ بات بھی پچھلے جمعہ کی تھی کہ ہماری اور منکرین آخرت کی بظاہر فرق نظر نہیں آتا، وہ بھی دروغگوئی سے کام لیتے ہیں، وہ بھی فریب، وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ عیاری، دھوکہ دہی، وہ تو رب العالمین کے چٹے ننگے منکر ہیں۔ لیکن ہماری زندگیوں کے اندر بھی اگر کوئی بندہ دروغگوئی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اس کے معاملات میں بدمعاملی کا مسئلہ ہے، ظلم بے انصافی کرتا ہے، اور اس قسم کی دوسری بدفعلیوں کے اندر اگر وہ بندہ ان کا مرتکب ہے، پھر میں نے 3 باتیں کی تھیں۔ اس بات کا یہ کھلا تضاد ہے، یا تو وہ عقیدہ آخرت کا منکر ہے، یا اسے ادراک ہی نہیں ہے، یا پھر ان تقاضوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا جو ان کو تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب کسی قوم کے اندر اللہ اکبر
لوگوں کا جب ادراک اس عقیدے کا ہوتا ہے، جس معاشرے کے اندر، امت مسلمہ کے اندر ان کی کثرت جب زیادہ ہو جاتی ہے، رب سے ڈرنے والوں کی، آخرت کی جواب دہی کا ان کے ذہنوں کے اندر ہر وقت یہ بات سامنے رہتی ہے، تو اس کا عملاً ہماری زندگی کے اندر پھر ایک وہ نکھار اور ایک جھلک نظر آئے گی۔ وہ قوم انسانیت، شرافت اور حق و انصاف کا نمونہ بن جاتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہیں ہر وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رہتا تھا، اور یہ سب سے بہترین معاشرہ اسلام کے اندر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم کی نظر کے اندر اللہ اکبر، آپ کوئی صفحہ پلٹ لیں، قرآن کی کوئی صورت نکال لیں، ضمناً یا سیدھا سیدھا اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کے متعلق، آخرت کے متعلق بات کی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں حرکت کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، رب کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، مالک یوم الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور پھر ایک بات کہتے ہیں مالک یوم الدین، ایک دن آنے والا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس دن اللہ اپنے بندوں کو کھڑا کر کے حساب کتاب لے کر ان سے پوچھے گا۔ اور اسی طرح قرآن کی جو پہلی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، رب کو دیکھا نہیں، محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر رب کی راہ کے اندر اپنا مال جو رب نے حکم دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور جو بات میں بیان کرنا چاہتا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ ایمان لاتے ہیں اس بات پر جو نبی محمد پر نازل کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے نبیوں پر، بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر بھی پورا یقین کامل رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی میں نے وہ بات پہلے بھی بیان کی تھی، 63 سال کی زندگی میں بندے بوڑھے، آج سے 1500 سال پہلے آپ دیکھیں عمریں بھی زیادہ تھیں، اور آج بھی ہمارے پاس 80 90 سال کے بندے ماشاءاللہ صحت مند ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بوڑھا کر دیا قیامہ نے، مجھے بوڑھا کر دیا مرسلات نے، مجھے بوڑھا کر دیا اذا الشمس نے، مجھے بوڑھا کر دیا قاریہ نے، مجھے بوڑھا کر دیا زلزال نے۔ قرآن کی ان صورتوں نے میں محمد کو بوڑھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں انشاءاللہ انہی چاندی یہ صورتیں ہیں، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اچھا، مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے، اگر یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہم نے دلوں کے اندر جگہ دے دی، قسم ہے رب ارض و سما کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ میں نے اسی لیے یہ موضوع ٹائٹل شروع کیا ہے اور آگے چلنا ہے اس نے ابھی۔ تو آپ قرآن کے اندر یہ صورتیں جو میں نے بیان کی ہیں جنہوں نے بوڑھا کیا تھا، ضمناً ان کا کچھ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اذا وقعت الواقعۃ، جب واقعہ ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی، لیس لواقعتها کاذبۃ، اس کا واقع ہونے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ خافضۃ رافعۃ، ہر چیز کو زیر و زبر کر دے گی، الٹ پلٹ ہر شے کو، اللہ نے فرمایا وہ آنے والی قیامت الٹ پلٹ کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، زمین شدید بھونچال کے ساتھ لڑ جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے رب کے خوف کی وجہ سے۔ آپ کو دیکھیں کتنی ہیبت ہے، کتنی دنیا کے اندر چوٹیاں ہیں، بندے پہنچ نہیں پاتے۔ اور دوسرے مقام فرمایا اذا السماء انفطرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کتنی تبانی ہے۔ یہ پوری کائنات پہ اس کی اللہ نے روشنی رکھی ہے، لیکن رب کے خوف کا عالم کیا ہوگا۔ اذا السماء انفطرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ واذا الکواکب انتصرت، اور یہ ستارے ٹمٹماتے اللہ کے خوف کی وجہ سے بے نور ہو جائیں گے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر، دریا، ندیاں سارے مل کے بہہ نکلیں گے رب کے خوف کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبروں سے بندے اٹھیں گے، اللہ ان کو اٹھائے گا، قبریں پھٹ دی جائیں گی، پھاڑ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَا أَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی اس بات کو جو اس نے آگے بھیجا ہے، اس نے پیچھے کیا، جو اس نے آگے بھیجا، اللہ فرماتے ہیں ہر اس کو جان لے گا۔ تو کیسا منظر ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی، سورج اپنی روشنی چھوڑ دے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، دریا، پہاڑ، یہ سارے اپنا آپ، اللہ فرماتے ہیں یہ اکٹھے ہو کے بازار بہار و فجرت چلنا شروع کر دیں گے رب کی خوف کی وجہ سے۔ اسی طرح سورہ قاریہ کے اندر القاریہ، کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القاریہ، کیا ہے تمہیں پتہ کھڑکھڑانے والی؟ اچھا یہ سننے کی بات ہے نا، میں آگے بتلاؤں گا کہ اللہ کے نبی کی ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، امام الانبیاء پر، نبی کا صحابہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزانہ پڑھتے رہتے ہیں اور اس سے گزرتے رہتے ہیں۔ القاریہ تو ملقاریہ، کیا پتہ، وما ادراک ما القاریہ، کیا تمہیں پتہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ بڑے بڑے متکبر چودھری کیسے ہوں گے؟ کالفراش المبثوث، جیسے پتنگے فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے۔ پتہ ہے اس کو جب وہ پنجے پہ چڑھتی ہے تو اس کے باریک ذرے اڑتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یہ ہمالیہ کے سلسلے، یہ K2، یہ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے سلسلے جو ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں جو بظاہر نظر آتا ہے وہ ٹوپی ہوتی ہے جیسے کیل کی، اصل پہاڑ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فہو عیشۃ راضیہ۔ اب ہم نہیں خیال کرتے، نیکی معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ فہو عیشۃ راضیہ، جس کے عمل بھاری ہوں گے، بھاری ہوں گے، ایک ایک نیکی کی وجہ سے، نبی علیہ السلام پل رہی ہے نا، اس کا ایسے اسے ہو گیا، ایک ایک نیکی کی وجہ سے لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کسی نیکی کو حقیر، اسی طرح گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور جس کے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتہ حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ جس میں اللہ بندوں کو داخل کرے۔ یہ میں نے گرمی سردی کے متعلق بیان کی تھی نا حدیث، ہم سمجھتے شاید تغیر ہے موسموں کا، یہ ہمارے دنیا کے کفار کہتے ہیں جی یہ موسموں کا تغیر ہے، تبدیلی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا تھا، اس نے رب سے شکایت کی اللہ مجھے کھائے جا رہا ہے، آگ آگ کو کھا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا 2 سانسوں کی اجازت ہے، جب باہر نکالے گی گرمی آئے گی، جب اندر لے جائے گی سردی آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سورہ معرج کے اندر زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو شدید زلزلے کے ساتھ ہلا دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ پھینک دے گی، باہر نکال دے گی سارا سب کچھ۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، بندے کہیں گے کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ اکبر، یہ چلتے پھرتے تھے، اس کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہاں میں نے تبصرہ کرنا تھوڑا سا، یہ اپنی پشت پر ہونے والے ہر جرم کو لوگوں کے رب کے سامنے بیان کر دے گی۔ اللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے چھپ چھپ کر ایسی جگہ تلاش کر کے گناہ کرتے ہیں ہمیں دیکھ نہ لے۔ سنا آپ نے واقعہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے اور گوالن بی بی تھی، اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ڈال دے، وہ آگے سے کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے، اس میں پانی نہیں ڈالنا۔ وہ آگے سے کہتی ہے کیا امیر المومنین یہاں موجود ہے، کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ تو کیا جواب دیا تھا آپ نے؟ فرمایا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ آسمانوں والا رب اس کے کیمرے فٹ ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہر سن رہے تھے باہر، صبح کو آگے اس کے گھر کہ تمہارے گھر کے اندر ایک ہیرا ہے، اس کے رہنے کی یہاں جگہ، اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لے کے۔ ہمارے بیار کیا ہوتے؟ پیسے ہو، اس کے پاس دولت ہو، وہ جہیز کے اندر بڑا سامان دے دے، یار یہی ہے نا ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ یومئذ تحدث اخبارہا، چھپ جاؤ جہاں چھپنا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہ اپنی خبریں بیان کر دے گی، بے ان ربک اوحی لہا، اپنی مرضی سے نہیں کرے گی، یہ رب کی وحی کے ساتھ کرے گی، اللہ کے حکم کے ساتھ سارا کچھ کرے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، لوگ اپنے اپنے کرتوت سارے سامنے دیکھ رہے ہیں، سارا سب کچھ، جو کچھ ہماری فلم چلتی ہے، مووی بن رہی ہے، یہ فرشتے نوٹ بھی کر رہے ہیں، مووی بھی ہے، یہ نوٹ بھی ہو رہا ہے۔ بھاگنے کی جگہ اللہ نے فرمایا اگر اس سے بھی آگے جائیں گے نا پھر میں ایک اور کام کروں گا، الیوم نختم علی افواہہم، زبان بند کر دوں گا، تشہد ارجلہم وایدیہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بول بول کے عذاب بتلائیں گے، اللہ میرے ساتھ یہ جرم کرتے۔ سورہ معرج کے اندر انہم، یہ سن کے نا انشاءاللہ آج اپنا محاسبہ کرنا، میں نے بھی آپ نے بھی، انہم یرونہ بعیدا، لوگ قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، قرآن ہے میری بات نہیں، سورۃ معرج ہے، اپنے گھروں میں جا کے پڑھ لیں۔ انہم یرونہ بعیدا، لوگ قیامت کو اسی کہ ناچو ناچو دلی دور، پتہ نہیں کدوں ہوگی، انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، میں رب اس کو قریب دیکھ رہا ہوں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، میں اس کو قریب دیکھ رہا ہوں، یوم تکون السماء کالمہل، آسمان ایسے ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، آسمان کیسے ہوگا؟ کالمہل، جیسے تانبے کو پگھلایا جاتا ہے اس کا پانی ہوتا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے وہ جیسے اون ہے، دھنکی ہوئی رنگین اون ہے، وَلَا يَسْأَلُ جَمِيعًا يُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی دوست کسی دوست کا حال، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو گال پوچھے گا نہیں۔ اگلی بات سنو گا، یود المجرم لو یفتدی، مجرم ایک چاہت کرے گا، ایک خواہش کرے گا، من عذاب یومئذ، اس دن اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، کس طرح خواہش کرے گا؟ بے بنی ہے، میرے بیٹے کو لے جا، کس کو؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتا لگا دنیا میں دیہاڑی 5-5 کروڑ کی، کھا رشوت کے پیسے، کما حرام منافع خوری، کر سود کا کاروبار، کھا اپنے بھائیوں کا حق، کھا لوگوں کی زمین، کھا، کس لیے کھاتا ہے؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے کھاتا ہے، کھا سود کے پیسے، اللہ فرماتا کھا، اتنا مرضی کھاتا ہے، کھا بہنوں کی وراثت، کھا بیٹیوں کا حق، کھا، اللہ کہتا ہے کھا، اور حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، یوم ذن بے بانی ہے، اللہ پتر لے جاتے منو معافی دے، اللہ اکبر، بس صاحبت ہی، بیوی سے بڑی محبت تھی، اللہ اسے بھی لے جا، باخی ہے، بھائیوں کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اللہ ان کو بھی لے جا، اللہ اکبر کبیرہ، وفصیلت ہلتی تووی ہے، میں اس لیے بار بار پکار کرتا رہتا ہوں اللہ کے لیے قرآن ترجمے کے پڑھنا سا شروع کر دیں، انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ وفصیلت ہلتی، اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے، وہ خاندان، وہ برادری، قبیلہ جس میں اپنے آپ کو تحفظ محسوس کرتا تھا، وہاں رہ کر امن اور خوشی محسوس کرتا تھا، اللہ سارے لے جائے، امن فی الارض جمیعاً، اللہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے سارا کچھ لے جائے، جو جی ہے بس مجھے معافی دے دے۔ کون ہاتھ کھاتا ہے بیٹیوں پہ؟ اچھا یہاں میں نے پڑھتے پڑھتے نا میرے ذہن میں ایک بات آئی، اللہ سے سینہ کھول دیتا ہے، اللہ نے بیٹوں کی بات کی، بیٹیوں کی نہیں آئی، کیوں جی؟ میں 3 بے بنی ہے، وصاحبت ہی، واخی ہے، بیوی آئی، بیٹے آئے اور بھائی آئے۔ بہنوں کے حق مار کے کس کو دیتے ہیں؟ بھائیوں کو۔ بیٹیوں کے حق مار کے کس کے دیتے ہیں؟ بیٹوں کو، بیویوں کو، بچوں کو۔ لیکن کہے گا کیا؟ اللہ لے جا سارا سب کچھ، مجھے امن فی الارض جمیعاً، پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ بھی لے جا، ثم ینجی ہے، اللہ بس مجھے معاف کر، مجھے نجات دے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟
اگر زمین آسمان کا خلا بھرا ہوا بھی لے کے آ جائے سونے اور چاندی کا، رب اس دن فدیہ قبول، اللہ کوئی چیز بھی ولا یقبل منہ شیئا، اللہ کوئی چیز بھی قبول نہیں کرے گا۔ اچھا ہمیں فکر نہیں آتی قرآن پڑھ کر، وہ کائنات کے امام، کیا اس میں بات میں شک ہے کہ رب کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی قسم جس کا عقیدہ نہیں مسلمان ہی نہیں ہے۔ کوئی شک ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اگلے بھی میں نے پچھلے بھی تیرے گناہ سارے تیرے لیے مقام محمود، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ محمد رسول اللہ۔ لیکن نبی کا فکر آخرت دیکھ لیں، بس میں نے انشاءاللہ چاند ایک مثالیں بیان کرنی ہیں۔ بدر کا موقع تھا، چھڑی تھی محمد رسول، توجہ میری طرف، چھڑی نبی کے ہاتھ میں تھی، صفیں سیدھی کر رہے تھے، ایک صحابی صف سے تھوڑا سا باہر تھا، امام الانبیاء نے چھڑی لگا کے اس کو برابر کر دیا۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ عرض کہ اللہ کے نبی میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینا ہے۔ کائنات کے امام نے کیا کہا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے بدلہ نہیں دینا، یہ نہیں کہا۔ اور فرمایا بھائی یہ سوٹی تو پکڑ لے، بدلہ لے لے، قیامت کے دن بدلہ دینے کی میرے میں ہمت ہے۔ اللہ کے نبی نے چھڑی پکڑا دی۔ اچھا اس نے چھڑی پکڑی، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے میرے جسم کے ساتھ چھڑی لگائی تھی، میرے جسم پر کپڑا، بدن ننگا تھا، میں نے اسی طرح لگانی ہے، میں قربان جاؤں۔ محمد رسول نے اپنا قمیض اٹھا دیا، اللہ کی قسم، اس کی محبت تھی، وہ لپک کے امام الانبیاء کے جسم اتھر سے اس نے بوسہ دے دیا۔ اللہ کے نبی مجھے پتا ہے میں نے شہید ہو جانا ہے، میں نے تو اس لیے بوسہ دیا تھا جس کے ساتھ آپ کا جسم لگ جاتا ہے رب اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، جہنم حرام کر دیا۔ بات یہ نہیں صحابی کا کیا، بات یہ ہے کائنات کے امام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مسند احمد کی دوسری روایت، عرب کے بدو آگے صحرا نشین مسجد نبی میں، اور انہوں نے اتنا ہجوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو گئے، اور مہاجرین نے ان کو الگ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اماں جی عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں تقاضے بشریت، تکلیف پہنچی تھی، نبی علیہ السلام کی زبان سے بد دعا نکل گئی، کچھ سخت الفاظ ان کے متعلق امام الانبیاء کی زبان سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے اس کا اثر اتنا دیکھا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ گئے، بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں تیرا ایک بندہ ہی ہوں، اللہ میں تیرا ایک بندہ ہی ہوں، اگر تیرے کسی بندے کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے اللہ قیامت کے دن محمد کا مواخذہ نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر۔ بد دعا اس کی غیر موجودگی، مارا برا بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا آخرت کا معاملہ کتنا سخت، اللہ کتنا سخت، اور سخت ہو بھی کیوں نہ، یہ دنیا کی عدالت میں کبھی آپ مجرم کی کیفیت دیکھیں نا، جب جج نے سزا سنانی ہوتی، وہاں تو میرا رب العالمین، رب ذوالجلال والاکرام، وہ خود مطمئن ہوگا، اللہ سامنے بیٹھا ہوگا، اس کی عدالت کے اندر ضرورت نہیں ہوگی پھر جھوٹ بولنے کی، اور اللہ رب العالمین بندوں سے پھر ان کے متعلق پوچھیں گے، ایک ایک اس کی جو ایک ایک قطرے کا، ایک ایک اس کے پل کا اللہ حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور کو بعض نمازوں کے اندر یہ دعا مانگتے دیکھا کثرت کے ساتھ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ محمد کا حساب آسان کر دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ بات حدیث غور کے ساتھ سننا۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے ایک دن پوچھ لیا، اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ توجہ میری طرف بھائی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ کیا فرمایا امام الانبیاء نے؟ انا ینظرنی کتابہ فتجاوز عنہ، بندے کا نامہ مال کھلے گا رب کے سامنے، میرا رب اس کو صرف نظر کر دے گا۔ اللہ، یہ آسان کا حساب ہی ہوگا کہ بندے کے اعمال کھلیں گے، رب اس کو فتجاوز عنہ، اللہ صرف نظر کر دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے عائشہ آسان حساب،
انہم نوکش الحساب یومئذ یا عائشہ ہلکا، اللہ اکبر کبیرہ، اور جس سے پوچھ گچھ کی جائے گی عائشہ وہ ہلاک سے برباد ہو، تو ہلاک اور برباد۔ جس سے میرے رب نے پوچھ لیا نا، جس کو صرف نظر کر دیا وہ بچ گیا، جیسے پوچھ لیا وہ پھنس گیا۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، مسلمانوں کو نہیں فکر اپنے آخرت، مگر محمد رسول اللہ کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، فمن تابعنی فانہ منی، جس نے میری بات مانی وہ میری امت، میری جماعت میں سے ہے، امن عصانی، اللہ جس نے نافرمانی کر لی۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ فانک غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تیرے ہی بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد پڑھتے ہوئے نا امت یاد آ گئی، یہ دو آیتیں پڑھی سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں آپ کو امت، پھر ہاتھ اٹھائے، یا امتی یا رب امتی یا رب امتی، ثم بکی، یاد کرتے ہیں، روئے جاتے ہیں اللہ کے نبی۔ حدیث کا الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زاروں قطار آنسو ہیں اور اللہ کے نبی روئے ہی جا رہے ہیں۔ پھر ایک بات کہی، اللہ کی قسم میں نے تو آج شاید اسی طرح پہلی مرتبہ پڑھی، روئے جا رہے ہیں، فرمایا یا معشر القریش اشتروا ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے معاشر قریش، قریش کی جماعت، اشتروا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو رب العالمین کی پکڑ سے۔ اگلے الفاظ سن لینا، ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں محمد تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اتنے ٹھیکہ لیا، ساڑی بیان کر لو جنت پکی، اس طرح ہی ہے نا، تو انہوں نماز پڑھنے دی لوڑ ہے، میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یا معشر القریش اشتروا انفسکم ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کی جماعت اپنے آپ کو بچا لو رب العالمین کی پکڑ سے، میں محمد تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ حوالہ موجود ہے انشاءاللہ، حدیث کس نے دیکھ لی۔ یا بنی عبد المناف، یہ نبی علیہ السلام کے قریش کے قبیلے میں وہ نسل کا بڑا بابا تھا جس کی نسل عبد المناف تھی۔ یا بنی عبد المناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنی عبد المناف میں محمد تمہارے کسی کام۔ یا عباس بن عبد المطلب، سکا چاچا رسول اللہ کا، کس کا؟ یا عباس بن عبد المطلب، عباس عبد المطلب کے بیٹے، تو بھی سن، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں محمد بھی تجھے بچا۔ آگے چلے گئے، یا صفیہ امت رسول اللہ، سگی پھوپھی رسول اللہ کی، میری پھوپھی یا صفیہ تھا امت رسول اللہ، صفیہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تیرے کسی کام۔ پھر جگر کا ٹوٹا تھا اپنی فاطمہ تو زہرا کو، فرمایا تو بھی میری بیٹی بات سن، پتہ ہے جنت میں عورتوں کی سردار ہے، کیوں جی؟ بشارت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ بنت محمد ایک بات سن، سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو بھی تو نے مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھ کو عطا کر دوں گا۔ بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے کسی چیز کی طلبگار ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے دے دوں گا۔ لا اغنی اندہ من اللہ شیئا، رب کی عدالت میں محمد بھی تجھے چھڑا۔ ویسے اللہ کی قسم میں اس حدیث کے بعد گنجائش باقی نہیں ہے۔ کس بات کا منخ ہے ہمیں؟ کس بات پر اتراتے پھرتے ہیں؟ میری نمازیں عباس بن عبد المطلب سے بہتر ہیں،
میری زندگی گزارنی نبی کی بیٹی فاطمہ سے بہتر ہے میری بیٹیوں کی. میری نسبت خاندان قریش سے کیا بہتر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم میری نسبت بھی بہتر نہیں ہے، میری زندگی کا طرز عمل بھی بہتر نہیں ہے. لیکن ان کو بھی فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے کام. نبی اسلم گھر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے اندر آنسو. یہ حدیث بھی بتا غور کے ساتھ سن لو. آپ نے پوچھا عائشہ یہ آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ اچھا کبھی ہمارے آئے اپنا ان پوچھ لینا چاہیے. ڈگے کدی کو دو کنے کے دن ہو گئے ڈگے یا ڈگے نہیں؟ جس کا ایک گر جاتا ہے رب جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، قسم ہے اللہ عز و جلال کی، تو تنہائی کے اندر اپنے جرموں کو یاد کر اپنے رب کے خوف کی وجہ سے رو پڑتا ہے. اللہ عرش کے سائے کے جگہ اس کو عطا فرمائیں گے. اللہم جنت کی آگ حرام، جنت واجب ہو. ہماری امی کون ہے؟ امی کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ مردوں میں ابو بکر، عورتوں میں عائشہ. مردوں میں ابو بکر، عورتوں میں عائشہ. ان دونوں کے متعلق میں محمد کا دل قابو میں نہیں. ان کے متعلق بڑا مواخذہ پوچھ نہ لینا. اللہ دوسری بھی بیویاں تھیں، ان کے ساتھ اتنی محبت نہیں تھی. دوسرے بھی اصحاب تھے، ان کے ساتھ کیوں اتنی محبت تھی؟ لیٹی ہوئی تھی ایک دن، آسمان پوری تبانی کے ساتھ ستارے ٹمٹما رہے تھے. پوچھتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے محبوب ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے؟ میں ہاں ہے. کس کی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. حد ایسا چپ ہو گئی. چاندی کی سی میرے بابے ابو بکر کا نام آئے کیوں دی؟ چپ ہو گئی. میں بلا حدیث نہیں سمجھ آتی ہے. فرمایا عائشہ چپ نہ ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں، تیرے بابے ابو بکر کی ہجرت کی رات کی نیکیاں ایک طرف ہیں. تہمت لگ گئی. کیوں جی لگی نا، لگانے والوں نے لگائی. سورت النور کے اندر 18 آیتیں قسم رب کعبہ کی اللہ نے نازل کی، قرآن بھیجا. ھذا بہتان، یہ زمین پر تہمتیں لگاتے ہیں، اللہ آسمان سے گواہی دیتا ہے عائشہ سچی اور سچی. بہتان عظیم، بہتان بنا ہے. آنکھوں میں آنسو تھے. کیا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا چپ ہو گئی. ساتھ ہی ایک سوال کر دیتی ہیں، اللہ کے نبی کیا آپ اپنے اہل و عیال کے کام نہیں آئیں گے؟ باتیں ذرا یہ حدیث غور کے ساتھ ان کو ذہن نشین کر لو. کیا آپ اپنے اہل و عیال کے کام؟ تو میں پیاری عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے میں محمد کسی کے کام صلی اللہ علیہ وسلم. جب اعمال تولیں گے تول اپنا اپنا. عائشہ تول میں کسی کا ترازو اونچا نیچا نہیں کر سکتا. جنتیوں کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، جہنمیوں کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے. میں کسی کا بائیں سے دائیں اور دائیں سے بائیں بھی. ایسا لوگ پرسرا سے گزریں گے، اپنے عملوں کے ساتھ گزریں گے. میں کسی کو پار نہیں کر سکتا. بس اللہ کے لیے میرے سمیت ہم سب بھائیوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. دانا عقل مند وہ ہوتا ہے، عمر فاروق فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل تحاسبو. عید کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خشک روٹی پانی میں بکو کے کھا رہے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا آج تو عید ہے، اے شیر خدا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حیدر کرار یہ کیا ہے؟ میں اللہ کی قسم ہر وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوتا ہے جب اپنے بستر پر لیٹ کے اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میری نیکیاں میرے گناہوں سے زیادہ ہوتی ہیں. وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوتا ہے. ہمیں بھی محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو صحیح عقیدے پر کھڑے ہونے کی، اس کی عملی تصویر زندگیوں میں اگر نظر نہ آئی جو بات میں نے شروع میں کی تھی، تو آپ سمجھ لینا کہ ہم جھوٹے ہیں، یا ہم نے عقیدے کو نہیں سمجھا، یا پھر ہم اس جو اپنی بات کہتے ہیں اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا.
یا پھر ہم دروغ کوئی سے کام لے کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ سب سے بہتر بات رب کا قرآن، سب سے بہتر ہدایت محمد رسول اللہ کی سنت و حدیث۔ تمہارے لیے ماڈل، نمونہ ہے کس کی زندگی؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی زندگی۔ نبی علیہ السلام جو دین لے کے آئے، وہ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، دنیا کی خلافت و سیادت و امارت سے جہاد فی سبیل اللہ تک، گھر سے میدانوں تک، میدانوں سے جنتوں تک، یہ سارا اللہ کے نبی نے بیان کر دیا۔ اور بیان کرنے کے بعد میدان عرفات میں ایک بات پوچھی تھی: کیا لوگوں، میں نے آپ تک کم و بیش 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا، کیا میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا؟ تو 1,24,000 صحابہ نے کھڑے کر کے ہاتھ جواب دیا تھا: آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا تھا، کائنات کے امام نے کیا فرمایا تھا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج کے دن آپ پر دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو پورا کر دیا۔ ایمانداری سے بتلائیں، اگر میں دین کے اندر یا کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی شیخ الحدیث دین میں کوئی چیز داخل کرتا ہے، کیوں نہیں؟ تو دراصل وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے امام شافعی کا اتن قول بیان کیا تھا، وہ دراصل کہتا ہے معاذ اللہ کہ محمد رسول نے خیانت کی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ یہ بدعتی کیا کہتا ہے کہ معاذ اللہ محمد رسول نے خیانت کی ہے، اس خیانت کو معاذ اللہ میں پورا کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ خائن معاذ اللہ، وہ تو امین تھے، قسم ہے اللہ ذو جلال کی۔ مشرکین مکہ بھی کہتے التاجر الصدوق الامین، پہلے اعلان پر وہ کافر مانتے تھے نبی سچا، سچا، امانت دار، تو کافر ہو کر بھی اپنی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہم نبی کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے، ہم کہتے کمی ہے۔ یہ میں نے اصل میں ساری تمہید 2-4 باتیں اس لیے کی ہیں کہ رجب کے کنڈے آپ نے سنے، کیوں نہیں؟ کنڈے کنالیاں چھوٹیاں سنیاں سارے بھائیوں نے۔ قسم ہے رب کعبہ کی، یہ نبی محمد کا دین نہیں ہے۔ میں نے قسم اٹھا کے کہا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کعبہ کی، اگر دین ہوتا، قسم ہے اللہ ذو جلال کی، نبی کے 23 سالہ دور نبوت میں یہ بات آتی کہ ابو بکر کے 2.25 سال، عمر کے 11 سال، عثمان کے 12 سال، علی رضی اللہ عنہ کے 10 سال، میر معاویہ کے 22 سال، جنہوں نے اسلام کو پہچانا تھا ان کی زندگیوں میں ہوتا۔ اچھا ہمارے ساتھ والوں بھائیوں کو پتہ نہیں یہ کیوں پکاتے ہیں، اچھا ہمارے گھر میں پکا کے بھیج دیتے ہیں، پوڑیاں پاڑیاں ہم کھا جاتے ہیں، کیوں نہیں؟ چوڑا جن تازی رگڑ جانے ہیں، پوڑیاں تو پتہ ہی رات کو پکاندے، یہ بھی پتہ ہونا سارے بھائیوں کو، کیوں نہیں؟ یہ کب کیا جاتا ہے کام؟ رات کی طریقے میں۔ اور پتہ ہے تمہیں کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ کاتب وحی جس کی بیٹی اما صفیہ نبی کے نکاح کے اندر تھی رضی اللہ عنہ، جو 22 لاکھ، 22 نہیں 40-45 لاکھ مربع میل کا
22 سالہ دور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت پر ظالم کمزور تھے، ڈر تھا، خوشی منا نہیں سکتے تھے۔ گھروں کے اندر وہ جو دشمن تھے نا، گھروں کے اندر رات کو انہوں نے حلوہ وغیرہ وہ پوڑیاں پکا کے خوشی کرا۔ اب وہی ٹبر کرتا ہے، لیکن ہماری سستی یہ ہے کہ ہماری کم عملی ہے، کم عقلی ہے کہ ان کو دیکھ کر ہمارے عام سادہ بھائی بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ امام ہر خدمے میں کہتا ہے کلو محدثۃ بدعہ، پہلی ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، واللہ سارا دین ہی اس کے اندر بند ہو گیا، میں تو سوچتا ہوں اللہ کی قسم سارا دین ہی بند کر دی۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات رب کا قرآن، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من شر غور کرنا ذرا، من شر الامور کل محدثاتھا، دین میں ہر اپنی مرضی سے نیکی سمجھ کر کیا کام بدعت ہوتا ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اچھا کچھ بیچارے اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، سنا ہے آپ نے؟ کیوں نہیں سنا ہے جملہ؟ اچھا اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے تراویح پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ، مجھے ایک مل گیا، اس نے کہا بدعت حسنہ جائز ہے، میں نے کیسے؟ اس نے کہا عمر نے تراویح پڑھائی سی با جماعت، اور میں کہا پاگل تینوں نہیں پتا میں ہوں کی کروں۔ امام الانبیاء نے 3 دن پڑھائیاں سی پہلے تے پھر رسول اللہ دی، آپ نے فرمایا میں نے اس لیے چھوڑ دی تھی با جماعت تاکہ میری وجہ سے رب تم پر فرض ہے، اور نبی نے وہ کام کیا تھا۔ عمر فاروق نے دور کے اندر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو آپ نے اس کا بالترتیب ایک طریقہ، وہ نبی کی حدیث سے ثابت تھا اس لیے عمر نے کیا تھا، ورنہ عمر وہ کام کر سکتا؟ اچھا لفظ حدیث کے کیا ہے؟ بکل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہ، کل لفظ کل سمجھتے ہیں، کل میں ہر چیز آ جاتی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ بدعتی کو پناہ دینے والا رب کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بس اس حدیث سے آگے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔